اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں، جب مسکراتے ہیں اللہ، تو پھر دنیا سخت کر دیتے ہیں، پھر مسائل آتے ہیں ہم۔ دنیا سخت کس کی سب سے زیادہ ہے؟ جو کانفیڈنس میں سب سے لو ہے، اس کے لیے دنیا سب سے سخت ہے۔ سو اپنے کانفیڈنس کو اپنی کیپیبلٹی پہ رکھنا چھوڑ دیں، یہ فزکس کیمسٹری بایولوجی کو چھوڑیں، اللہ، دیٹس اٹ، صرف اللہ عز و جل۔ دعا اتنی بڑی چیز ہے جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے کہ اللہ مجھے تو چاہیے، مجھے کیمسٹری نہیں چاہیے، مجھے میرا سیروٹونن نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ مجھے کسی بھی شخص میں، کوئی بھی انسان کو میں دیکھوں تو میں کمپیئر نہ کروں، کیونکہ مجھے یہ نہیں بننا، مجھے تو چاہیے بس۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اسی حدیث سے جس کی وجہ سے ہم سب اس وقت اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں کام، مگر پھر اس کے بعد پھر شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے ہمارے اوپر، پھر تھکن آتی ہے، کنفیوژن آتی ہے، اپنے اوپر سے یقین اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اصلی مسئلہ یہ ہے، اور میرا موقف یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر سے کبھی بھی یقین نہیں اٹھ سکتا، انسان کے اوپر کیپیبلٹی نہیں ہے اپنے اوپر سے یقین اٹھانے کی۔ اس کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی بات کو ایڈریس کیا ہے کہ تو اور تیرا یقین اصل میں آپس میں کوہیرنٹ ہو نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر تو اپنے اوپر ہی رہے گا تو رہ جائے گا۔ تو اپنے اوپر یقین نہ کر، میرے اوپر یقین کر۔ اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے یہ بتایا کہ آپ اللہ پہ یقین کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا معاملہ خود ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، ایک خاص پوائنٹ سے لے کے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جانا ہے، جس کو ہم سمجھ سکیں تو سمجھ لیں، نہیں سمجھ آ رہی تو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر ایک بچے کو یہ معاملہ ہو اور اس کو اپنے باپ پہ سے یقین اٹھ جائے تو اس کو ہم بیمار کہتے ہیں، اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کو دوا دارو کی جاتی ہے اس کے ساتھ کہ بھائی کیا ہو گیا، کیوں ٹرسٹ، تمہارا باپ ہے، ماں ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ابھی تک، جتنے پل بڑھ گئے ہو، اس کے بعد تمہارا کس بیس کے اوپر ہے باپ یا ماں پہ یقین اٹھ رہا ہے؟ اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، اس کو ڈسنس بولتے ہیں، اس کو ہزاروں بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس کے بعد ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے، اس کو بیسکلی وہ سیلف ورتھ لوز کر جاتا ہے، سیلف اسٹیم فریکچر ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ ہمیں گھر میں سمجھ آ جاتا ہے، مگر ہمیں اللہ کے ساتھ یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، اسی لیے قرآن سمجھ نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے اس فلسفے کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک میں اپنی ذات کو اسٹیبلش کروایا ہے کہ آپ لوگ بے شک اپنے اوپر زیرو یقین رکھتے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک خاص جرنی سے اوپر جائیں، اپنی شعور کی جرنی، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے اوپر یقین اتنی ضروری چیز نہیں ہے جتنا آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہے۔ اور جب آپ کو یہ یقین اسٹیبلش ہو جائے گا تو آپ کی اپنی سیلف ورتھ بھی بڑھ جائے گی، سیلف اسٹیم بھی بڑھ جائے گی۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں اس وجہ سے اللہ اکبر کا مطلب ابھی تک سمجھا نہیں سکا کوئی۔ سوچیں، سبحان اللہ کا مطلب نہیں سمجھا سکا۔ اللہ تعالیٰ پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ تم اپنی اوقات میں کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری اوقات ہی تب بنتی ہے جب تم میرے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہو، ورنہ کر کے دیکھ لو جو کوئی کر سکتے ہو، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ ظلم ہی کرو گے۔ یہ میں آج بتا رہا ہوں اپنے اوپر رہنے کی۔ انسان اگر اپنے اوپر رہے تو پھر اپنی جبلت عیاں کر دیتا ہے۔ اس لیے اس روح کی آواز سننی پڑتی ہے جو اللہ نے اپنی فطرہ میں بنائی، اور اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے کنیکٹ کروایا کہ میں اپنی جو سگنیچر ہے اپنی فطرہ پہ پیدا کرتا ہوں، تو میں اپنی مرضی کی فطرہ پہ، اس کا یہ مطلب ہے میں اپنی مرضی کی فطرہ پہ پیدا کرتا ہوں، اور تمہیں ابھی تک نہیں سمجھا آ رہی، اور نہ ہی میں نے تمہیں سمجھانا ہے کہ روح کیا ہے۔ نہ اس چھوٹے سے برین میں یہ کیپیبلٹی نہیں کہ اس پلانٹ میں آ کے یہ برین روح کے کانسیپٹ کو کی ایکسپلینیشن کو سمجھ سکے، اس کے بعد اپنی اس لائف کو بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکے۔ یہ وائٹ بورڈ والا معاملہ جو ہے نا، یہ ختم کریں جی۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی تب آپ کو اللہ اکبر کا مطلب پتہ چلتا ہے، تب آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ بھئی میں اگر اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کانسیپچلائزیشن کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہوں تو لا الہ الا اللہ کو میں نے نلیفائی کر دیا، میں نے سپر سیڈ کرنے کی کوشش کی۔
तब पता चलता है शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, तब पता चलता है तागूत क्यों इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला को हमारे गुनाह करने के बदले नहीं लेने का आखिरत में, अल्लाह ताला ने हमारी बेहतरी के लिए दुनिया के अंदर ये सारे मामलात और उसूल बताए थे। ये हमें जन्नत में जाके पता चलेगा, आखिरत के दिन पता चलेगा कि ये दुनिया के अंदर सारा का सारा मामला मेरे लिए किया हुआ था अल्लाह ताला ने, और हम समझ रहे थे अपने अल्लाह ने अपने लिए किया हुआ, जैसे अल्लाह को हमारी तौहीद की जरूरत है। नाउज़ुबिल्लाह। ये उधर अपने ऊपर हंसेंगे हम कि इतने साल जाया किए थे हमने, और अपने आप को इसके बारे में बाशऊर कहना शुरू कर दिया था, फलसफी कहना शुरू कर दिया था, मुफक्कर, फिलोसोफर, थिंकर, रिफॉर्मर, हर कोई अपने अपने टैग लगा के बैठा हुआ। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह समझ नहीं आ रहा कि अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर, और तू देख अपनी औज तू देखी, फिर काम वही करने पड़ेंगे जो दुनिया के लोगों की फितरत की आवाज है। तुझे खुद सेटिस्फेक्शन होगी इसमें, मगर कैपेबिलिटी तेरी तब बढ़ेगी और बनेगी जब तू अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देगा। उसके बाद सबसे पहला फायदा क्या होगा? आपको अपने ऊपर से जो लो कॉन्फिडेंस के दौरे पड़ते हैं, हम सबको पड़ते हैं, वो तभी पड़ेंगे। अपनी हैसियत नहीं पहचान सकते, अपनी हैयत नहीं पहचान सकते, उसकी वजह से हर वक्त कंफ्यूजन, डिसोनेंस, डिस्टोर्शन, कॉग्निटिव डिस्टोर्शन का शिकार रहते हैं। बिस्तरों में पड़े रहते हैं कई कई दिन, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे सोते हैं, और अपने आप को बस एक ऑन ऑफ का बटन भी रखा हुआ है कि अभी तक मैं ऑन नहीं हो सका हूं, अपनी कैपेबिलिटी की जोन में नहीं आ सका हूं। ये सब के सब 2 नंबर मामलात खत्म हो जाएंगे जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने ये कहानी पहले से लिख छोड़ी है, और मेरी क्या औकात है, मैं तो नुक्ता भी नहीं हूं इस किताब के अंदर, और उस नुक्ते के अंदर मैं अपनी औकातें भी बना रहा हूं, डिप्रेशन भी के दौरे में भी जा रहा हूं। ये कहानी बहुत बड़ी है, खरबों लोगों की है, हजारों करोड़ों लाखों सालों की है, आदम अलैहिस्सलाम से पहले से शुरू हुई हुई है, और आखिरी बच्चे के मरने के बाद कई हजारों साल बाद भी चलती रही। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि अल्लाह के इस प्लान को समझें। अल्लाह को कितना समझ सकते हैं कोशिश करें, मगर अल्लाह का प्लान जो है वो तो अल्लाह खुद बता रहे हैं। अगर अल्लाह का प्लान हमारी कैपेबिलिटी में ना होता तो कुरान आता ही नहीं। कुरान पाक ने आके सबसे पहले ये बताया कि सबसे पहले अपने ऊपर इन्हिसार छोड़, अल्लाह पे इन्हिसार कर, और फिर तुझे पता चलेगा कि दुनिया के मसरफ मसारफ क्या हैं, और उसके बाद आप अपने कॉन्फिडेंस जोन के अंदर आएंगे। इंसान का कॉन्फिडेंस अगर उसके ऊपर ही है तो खसारे में है वो। अगर इंसान का कॉन्फिडेंस इंसान बनाने वाले के ऊपर चला गया तो फिर वो लोगों को खसारे से निकालने तक की मशीन है। इसलिए मैं IMS के लोगों से बार बार बता रहा हूं आपको, आपने किसी भी मौके के ऊपर ना अपने ऊपर इन्हिसार करना है ना मेरे ऊपर, आपने अल्लाह पर इन्हिसार करना, और अल्लाह के ग्रेटर प्लान को समझें जो कि दुनिया के अंदर किस तरीके से मैनिफेस्ट करता है, ज़हूर पजीर होता है, और उसका हिस्सा बने। नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए इरशाद फरमाया कि मैंने तुम तक ये पैगाम पहुंचा दिया, इसका मतलब है प्लान समझ आ गया आप लोगों को? तो लोगों ने कहा जी समझ आ गया। तो अब आप जाओ और लोगों को ये प्लान बताओ कि भाई अब सब कुछ अल्लाह के लिए है, और सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, और सब कुछ तुम्हारे ही फायदे में चलता है। शाबाश, इकट्ठे हो जाओ और एंजॉय करो इस ग्रेटर प्लान को, और आखिरत में मुस्कुराओ, मुसरत के साथ एक दूसरे से मिलो कि हाँ वाकई हम कामयाब हो गए। और अल्लाह ताला कुरान पाक में ये बता रहे हैं कि असली कामयाबी क्या है। ओके, सो इट इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर इफ यू लुक एट इट। और अल्लाह ताला ने कहा था नहीं समझ आ रही फिक्र नहीं करो, पहले मान ले, तुझे समझ आ जाएगी, समझा दूंगा, समझ भी आ जाएगी। एक बार मान के ये प्लान है। अब वो इधर उधर से घात घात का पानी पी के, हर जगह का रगड़ा खा के, सर के बल गिर के, मुंह के बल गिर के, फिर खड़ा होके आके एंड में वहीं तू पहुंचेगा। और तू अगर ये समझ रहा है कि हमारा कोई और डीकॉय प्लान है तो फिक्र न कर, पुराने मुफक्करीन से पूछ ले, एंड में वो भी वही पहुंचे। तुझे कोई नया सयारा नहीं मिल गया, तुझे कोई नया जिस्म नहीं मिल गया, वही कुछ ही मिला है जो पिछले इंसानों को मिला था, वही सयारा है, वही चक्का है जिसमें घूम रहा है वो। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कहा कि देखो जरा इनको, अंधेरे में चल रहे हैं, बिजली चमकती है, हल्की सी देर के लिए वो बर्क जब रोशनी देती है तो आगे देखते हैं, ज़ाहिर कितना आगे देख सकते हैं वो आधे सेकंड में, तो देखते हैं कि आगे गड़ा किधर है, वहां पे नहीं कदम रखना, फिर वहां पे खड़े हो जाते हैं क्योंकि इतना अंधेरा है, समझ नहीं आती।
یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر کوئی آیت سنتے ہیں، کوئی ایک بیان سنتے ہیں، پھر روشنی آتی ہے، پھر آگے چلتے ہیں، پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ دوائیاں، ہسپتال، سائیکالوجسٹ، تھراپسٹ، موٹیویشنل سپیکرز، ریلیجیس سپیکرز، پھر آتی ہے کوئی روشنی، پھر اندھیرا آ جاتا ہے، پھر بیوی بچے دیکھتے ہیں، اسکول، کالج، دفتر، جاب، پھر گم ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی کیا کریں، پھر واپس آتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو اصلی نور میں کیوں نہیں آ جاتا، کیوں یہ برق کا انتظار کرتا ہے کہ کب بجلی چمکے گی تو تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہو جائے گی۔ اصلی نور کی طرف آ، روشنی ہی روشنی ہے، اور لوگوں کو پھر لے کے آ۔ تجھے پتا کیسے چلے گا کہ لوگ اندھیرے میں، جب تک کہ تو خود نور میں نہیں آئے۔ اوکے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ کے پاس، جو اللہ کے پاس پہنچ گیا، جس کا ولی اللہ بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتے، اور جو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے بتا دیا کہ جو طاغوت کے ہو، اپنے اوپر طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو اللہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اوپر ہوں، جی میں ہی ہوں جو کچھ کر رہا ہوں۔ آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ بھائی یہ نہیں، کوئی نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے اس پلان کو، نہیں سمجھ آتی ان کو اس پورے کے پورے معاملے کی، تو کفر کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم خود ہیں جو کر سکتے ہیں، اپنی سیلف ورک بناؤں گا میں، سیلف میڈ مین ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو نور سے نکال کے ظلمات میں ڈال دو، اور پھر آگے بتایا کہ بس یہ پھر آگ میں ہی رہیں گے، ادھر کی روشنی میں ہاتھ تاپیں گے اپنے کہ ہاں بس یہی ہے ادھر۔ سو روشنی ہے، آگ کی بھی ہے، اس سے گزارا کر کے دیکھیں تو پھر اس حالت میں تو نہیں بچیں گے ہم کہ کچھ کر سکیں۔ نور کی بھی ایک روشنی ہے، وہ راستہ دکھائیں گے، اس آگ آپ کو ختم کرنے کے لیے، نور آپ کو اثر نو بلڈ کرنے کے لیے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو آئی ایم ایس کا مشن میں نے نہیں دیا، یاد رکھیے گا، آئی ایم ایس میں آپ اپنی کسی کیپیبلٹی میں نہیں آئے ہوئے، طاغوتی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چنتے ہیں انسانوں کو، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی معاملے کے اوپر کوئی اصول کا پابند مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی وجہ سے چن لیا ہے تو اپنا کانفیڈنس بھی اللہ کے حوالے کر دیں، یا اللہ تو نہیں بنایا تھا، تو ہی کام لے لے۔ یہ دعا کبھی نہ چھوڑیں، ہر نماز میں، اسپیشلی فجر میں، اسپیشلی عشاء کے سجدوں میں، اندھیروں میں دعائیں مانگیں، یا اللہ میرے سے بڑا کام لے لیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس طریقے سے آپ، جس دن آپ اپنے اوپر سے ہٹ کے اللہ کے اوپر پہنچ گئے نا، تو پھر آپ کی کیپیبلٹی، آپ کی سینس، آپ کی نالج، آپ کی اسکل، وہ کہاں تک جائے گی؟ وہ مجھ جیسا ایک عام سا چھوٹی سی ہستی، ایک انسان، وہ تو نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کو کہاں سے کہاں لے کے جانا۔ اوکے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو۔ دنیا کی ساری نفسیاتی بیماریاں میں نے پڑھ لی ہیں بہت تفصیل سے، اور میں نے صرف قرآن پاک کو اور اپنے اور ان بیماریوں کے اور بیمار انسانوں کے بیچ میں رکھ کے دیکھا کہ مسئلہ کیا تھا ان کے ساتھ، تو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کہ یہ اپنے اوپر انحصار کر بیٹھے تھے سارے، یا کسی اور پہ انحصار کر بیٹھے۔ یہ ہے شرک کا نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شرک کو میں نہیں معاف کرنے والا، سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ کیا ظلم ہے؟ اللہ پہ کوئی ظلم کرتا ہے؟ ایسے رب کو مانتے ہوں کہ اللہ پہ ظلم کریں گے؟ شرک کس پہ ظلم ہے؟ سوچتا ہی نہیں ہے کوئی ہم میں سے۔ شرک ہمارے اوپر ظلم ہے، شرک ظلم و عظیم ہے۔ اچھا تو کیا کون مارا؟ شرک سے تو کوئی نہیں اپیرنٹلی کسی کو ڈیمیج ہو رہا۔ جی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم اپنے آپ کو جس لیول پہ چھوٹا کر رہے ہو شرک کر کے، کیوں؟ کیونکہ انحصار کسی ایسی چیز پہ کر رہے ہو، اپنے سارے کے ساری ورڈز کو اس چیز کے نیچے تابع کر لیا ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتی، جو اصلی ذات ہے وہ تمہیں لے کے جائے گی آگے سے آگے۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے آئی ایم ایس کا سیشن ادھر سے کیوں سٹارٹ کیا، کیونکہ میں آپ کو پھر بتا دوں، جب آپ اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو شیطان آپ کے راستے میں آتا۔ جب آپ شیطان کے راستے میں آتے ہیں تو پھر راستے میں کچھ نہیں آتا، پھر ہموار راہ ہے، پھر مزے ہی مزے، پھر سیلف ورتھ بھی اوپر جا رہی ہوتی ہے اپیرنٹلی، پھر سیلف اسٹیم، کانفیڈنس بھی، مزے بھی، کنیکشن بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں آتے ہیں
تو پھر تھکن آ رہی ہوتی ہے، شیطان آتا ہے، امتحان آتے ہیں، بورڈم آتا ہے، لیک آف کانفیڈنس آتا ہے، کنفیوژن آتی ہے، سیلف بلیف ٹوٹ رہی ہوتی. یہ سارے واقعات ہر اس انسان کے ساتھ ہونے ضروری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اصول پہ بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں، جب مسکراتے ہیں اللہ، تو پھر دنیا سخت کر دیتے ہیں. پھر مسائل آتے ہیں. ہم دنیا سخت کس کی سب سے زیادہ ہے؟ جو کانفیڈنس میں سب سے لو ہے، اس کے لیے دنیا سب سے سخت ہے. سو اپنے کانفیڈنس کو اپنی کیپیبلٹی پہ رکھنا چھوڑ دیں. یہ فزکس کیمسٹری بایولوجی کو چھوڑیں. اللہ، دیٹس اٹ، صرف اللہ عز و جل. دعا اتنی بڑی چیز ہے جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے کہ اللہ مجھے تو چاہیے، مجھے کیمسٹری نہیں چاہیے، مجھے میرا سیروٹونن نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے. مجھے کسی بھی شخص میں، کوئی بھی انسان کو میں دیکھوں تو میں کمپیئر نہ کروں، کیونکہ مجھے یہ نہیں بننا، مجھے تو چاہیے بس. تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنی سپیڈ 10,000 گنا تیز کر چکے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، آپ کی کیپیبلٹی 10,000 گنا بڑھ چکی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اچانک آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے تابع آنا شروع ہوں گے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میرے اندر کیا دیکھ رہے ہیں. آپ کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. وہ اللہ کا نور ہے جو آپ کے کام کے اندر لوگوں کو لے کے آ رہا ہے. آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. خدا اس غرور میں نہ آ جانا، خدا کا واسطہ ہے، پھر بتا رہا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اس غرور میں نہ آنا کہ آپ کی کیپیبلٹی کی وجہ سے لوگ آپ کے نیچے آتے ہیں. اگر آپ اللہ کے کاموں پہ جا رہے ہیں تو وہ کام کے نور کی وجہ سے آپ کے نیچے آ رہے ہیں. اس کی خوبصورت ترین مثال کیا ہے کہ اگر آپ ہٹ بھی جائیں تو لوگ اسی راستے پہ گامزن رہیں گے جس راستے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، اپنے لیے، مطلب میرے اپنے لیے، آپ نے اپنے لیے بہترین سمجھا تھا کہ اللہ کا راستہ. اور دنیا کے کسی اور کام کے اندر آپ یہ والا انسٹرومنٹ اپلائی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے لیڈر گیا موومنٹ بھی گئی. اللہ کے کام میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لیڈر گیا تو، بلکہ صحابہ نے کو جب احد کے غزوے میں خبر دشمنان اسلام نے اڑا دی، کیونکہ ان کو تو بھانا چاہیے تھا. انہوں نے دیکھا نبی اسلام پہ حملہ ہو گیا ہے، اور جیسے ہی دیکھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، سیکنڈ میں خوشیاں منائی اور سب سے پہلے آرڈر کیا کہ یہ بعد میں دیکھنا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کدھر ہے. پہلے تو خبر اڑا دو کہ ہم جیت گئے، محمد شہید ہو گئے، محمد شہید ہو گئے. اس لیول پہ ٹائیڈل ویو چلی کہ صحابہ جو احد کی لڑائی میں شریک تھے، جب ان تک یہ خبر آئی کہ نبی اسلام شہید ہو گئے تو کیا حالت ہوگی آپ سوچیں ذرا. مگر سوچیں عبداللہ بن حرام تک یہ خبر آئی. عبداللہ بن حرام اپنا کٹا ہوا بازو سمیٹ رہے تھے، بازو کٹ چکا تھا اور اس کو ہاتھ سے لگا رہے تھے، مگر وہ نس تھی جو کٹی نہیں تھی ابھی. تو صحابہ، ایک صحابی نے کہا کہ محمد شہید ہو گئے، تو ان کو اسی سیکنڈ میں عبداللہ بن حرام نے کیا جواب دیا؟ بازو کھیڑ کے رکھ دیا ایسے کر کہ یہ تنگ کر رہا ہے مجھے. اتنی ان کے اندر پاور آ گئی، اور کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسلام کا کام پورا ہو گیا تھا، ورنہ نبی ایسے نہیں شہید ہوتا. اب کام ہمارے ذمہ آ گیا. اب یہ ہے نور کی طاقت، جو اللہ کا نور ہے جو اپنے لیے بندے چن لیتا ہے، اس کے اندر اس کے سائے میں آ جاتے ہیں، اللہ کے سائے میں لوگ.